السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کریں گے جو بظاہر عام لگتا ہے لیکن حقیقت میں بہت نازک اور خطرناک مسئلہ ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے لکھا کہ میری شادی کو کچھ عرصہ ہو چکا ہے، حال ہی میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی گئی اور تقریباً 4 گھنٹے کے بعد واپس آئی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ میرے اس سوال پر اس نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب۔ اس بات پر ہمارے درمیان تکرار شروع ہو گئی اور بات کافی بڑھ گئی۔ اس دوران مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے غصے میں اسے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد اس نے مزید تلخ رویہ اختیار کیا تو میں نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا اور وہ ناراض ہو کر الگ ہو گئی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ کہیں میرے اس جملے سے طلاق تو واقع نہیں ہوگی۔ کیا صرف غصے میں یہ کہنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ برائے مہربانی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ اب آئیے اس سوال کے جواب کی طرف۔ آپ کا سوال یقیناً حساس اور بہت اہم ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات اکثر پیش آتے ہیں۔ اس لیے اس کا جواب دینا صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے سننے والوں کے لیے بھی مفید ہوگا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں طلاق ایک سنجیدہ، آخری اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ شریعت نے شوہر کو طلاق دینے کا اختیار تو ضرور دیا ہے، لیکن اسے بغیر وجہ اور غصے میں استعمال کرنا نہ صرف غیر دانش مندی ہے بلکہ بعض اوقات اس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر تحمل، برداشت اور افہام و تفہیم سے کام لینا سب سے بہتر راستہ ہوتا ہے۔ اب جہاں تک آپ کی بیان کردہ واقعے کا تعلق ہے تو اگر صورتحال بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے، یعنی آپ نے صرف یہ جملہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو واضح رہے کہ یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے بلکہ اصل میں اور حقیقت میں یہ طلاق کی دھمکی ہے۔ شریعت کے مطابق طلاق صرف اسی صورت میں واقع ہوتی ہے جب شوہر طلاق کو واضح طور پر یا غیر واضح انداز میں حتمی طور پر استعمال کریں، جیسے کہ طلاق کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا تم طلاق شدہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں جن سے جو طلاق کے لحاظ سے واضح تو نہیں ہوتے لیکن ان سے بعض اوقات نیت کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کی اگر وہ الفاظ ادا کرتے وقت ساتھ طلاق کی نیت بھی کر لی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا لفظ جو مستقبل کے حوالے سے ہو، جس میں شوہر کا صرف ارادہ شامل ہو، مستقبل کے اندر طلاق دینے کا ارادہ ہو، اس سے بہرحال طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور آپ نے جو جملہ کہا وہ بھی مستقبل کا ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، یعنی اس میں طلاق دینے کا ارادہ تو ہے لیکن حقیقت میں ان الفاظ کے ذریعے طلاق نہیں دی گئی، اس لیے ایسی صورت میں شرعاً طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیں، آپ کا نکاح جو ہے وہ بدستور قائم ہے اور اس جملے کی بنیاد پر بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تاہم یہ واقعہ اصلاح کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک طرف بیوی کا آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا اور پھر تلخ جواب دینا قابل افسوس ہے، اور دوسری طرف آپ کا غصے میں آ کر طلاق کی دھمکی دینا اور پھر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا بھی غیر مناسب عمل ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، عزت سے بات کریں اور ایسے مواقع پر صبر اور سمجھداری سے کام لیں۔ اسلامی تعلیمات میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات محبت، سکون اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر مبنی ہوں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور میں تم میں سے اپنی بیوی کے لحاظ سے اور اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ لہٰذا آپ دونوں کو چاہیے کہ اس واقعے کو آئندہ زندگی کے لیے ایک سبق سمجھیں، ایک دوسرے سے معذرت کریں اور باہمی مشورے سے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اختلافات بڑھ رہے ہوں تو کسی نیک اور بااعتماد شخص یا بزرگ سے مشورہ لیں یا کسی ادارے سے باقاعدہ رہنمائی لیں۔ واللہ تعالی